نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمانان اکرام اور مدرسہ اور اسکول کا اسٹاف اور ہمارے مدرسے کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبداللہ بھائی اور باہر سے آنے والے تمام مہمانان اعظام، میں اولاً آپ سب کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ بہت سارے مہمان ٹھنڈیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے بچوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں آئے۔ بہت ساری انعامات سے نوازا، اللہ ہر ایک کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، آج کا یہ 74واں پرجاستاک دن آپ منانے جا رہے تھے نہیں بلکہ بنا چکے ہیں۔ محنت آپ سب نے کی ہے اور حق آج کے دن کی خوشی کا آپ ہی کو جاتا ہے، مگر ایک رسم و رواج، ایک اصول القوانین کے مطابق جس سنستھا کا یا جس کسی یونٹی کا جو مین ہوتا ہے، انہیں آخر میں چند کلمات بولنے کے لیے اسٹیج پر نہ چاہنے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کو مخاطب ہوں اور جو والدین بیٹھے ہیں انہیں بھی مخاطب ہوں کہ اس وقت مجھے لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، مگر 2-3 چیزیں طلباء کے لیے مجھے عرض کرنی ہے، تو تھوڑی دیر بچے میری طرف اپنی نگاہ اٹھا لیں، ساودھانی کے موڈ میں بیٹھے بیٹھے میری طرف تھوڑی دیر توجہ کر لیں، تاکہ دھوپ بھی شباب پکڑ چکی ہے اور ٹھنڈی رخصت ہو رہی ہے، تو میں بھی دھوپ کی شباب کو نہ برداشت کرتے ہوئے، ٹھنڈی کی رخصت ہوتے ہوئے میں بھی اس جگہ سے بہت جلدی رخصت ہو جاؤں۔ دیکھیے آپ لوگوں نے جو پروگرام پیش کیے، چاہے انگلش اسپیچ ہو، گجراتی اسپیچ ہو اور ہندی اسپیچ نے تو آج اس پتاگڑ میں بہت کچھ کہہ دیا کہ اگر ہندوستان کا ایک ایک اسٹوڈنٹ اس چیز کو خود اپنے اندر اپنانے والا بن جائے تو شاید ہندوستان سالوں میں نہیں، دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر وہ مہاستا بننے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ مگر جو چیز اس اسٹوڈنٹ کی زبان اور اس کے الفاظ اور اس کے اندر کی قرآن میں جو چھپے ہوئے تھے، اس کو ہر طالب علم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کی بھاشا اور اس کی ویتھا کیا تھی۔ اگر وہ سمجھ لے تو مہاستا بننے کے لیے ہم بہت قریب ہیں۔ دوسرا، آج کے اس پروگرام میں سب سے زیادہ رول تو ہر ایک مہمان کے لیے پیرامید ہی رہا ہے کہ اس نے سب کے دل کو دھڑکا دیا کہ ایک دیہات میں چھوٹی موٹی اسکول کے وہ طلباء جو NCC کی پریڈ کرنے والے اسٹوڈنٹ سے بھی آج آگے نکل گئے۔ میں نے ابھی اکبر صاحب کے کہا کہ اگر ہمارے مدرسے میں NCC کی منظوری لے لی جائے تو میرے بچے اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل ہیں کہ کہیں چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد بھارت کی ملٹری سے ہمیں بھی کال آئے گا کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹ بھارت کی بارڈر پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ان کو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محنت، مگر مہیش صاحب نے ایک انگلش میں کہاوت کہی تھی، وہ انگلش دا ہے، میں اردو اور گجراتی دا ہوں۔ انہوں نے انگلش میں کہا تھا کہ بھائی شکشک وہ ہے جو خود تپتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے، لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ تو آپ کے شکشکوں نے جو محنت کی وہ آج سامنے رنگ لے آئی۔ عزیز طلبہ، دیکھیے 2-3 منٹ ایک چیز میں بہت آسان کہوں گا کہ دنیا کا ایک انسان تھا جس نے اپنے ہاتھ میں گلوز پہن لیے
اور وہ سب سے بڑا دنیا کا باکسر محمد علی بن گیا. ایک وہ تھا جو 15 سالہ بچہ تھا, اس نے اپنے ہاتھ میں بیٹ تھمائی, وہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ کا جسے بھگوان کہہ دیا, وہ سچن تینڈولکر بن گیا. اور دنیا کا ایک انسان وہ بھی تھا کہ جس نے اخباروں کو بیچا اور اپنے ہاتھ میں کتابیں پکڑ رکھی, وہ ہمارے ملک کا میزائل مین ابوالکلام بن گیا. تالی ابھی نہیں, تالی سے پہلے ایک چیز سمجھ لے کہ کسی نے ہاتھ میں کیا تھاما ہے وہ اصل دیکھنا ہے. میں نے ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے. جس نے گلوز پہنے وہ مہان باکسر, جس نے بلہ پکڑا وہ مہان کرکٹر, اور جس نے کتابیں پکڑی وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اور میزائل مین بنا. بچوں یاد رکھے میری 3 مثال سے کہ اگر اپنے ہاتھ میں کتابیں پکڑ لی تو آپ اس دنیا کو ویسے ہلائیں گے جیسے آپ ہلانا چاہتے ہو. آپ کے اندر جو ہلانے کی طاقت ہو اس طرح آپ پوری دنیا کو, پورے ملک کو نہیں, پورے اسٹیٹ کو نہیں, بلکہ پورے ورلڈ کو, دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے لوگ آپ کو بلائیں گے, آپ آئیے, آپ کے ہمارے یہاں ضرورت ہے. خود مولانا ابوالکلام آزاد جس نے کتابیں تھامی تھی, امریکہ نے ان کی منہ مانگی سیلری پر انہیں امریکہ بلایا تھا, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے اس زمین پر رہ کر اس ہاتھ میں کتابیں تھامی تھی, آج میں اسی ملک کے لیے کام کروں گا. عزیزوں اگر آپ نے کتابیں تھام لی تو آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں. لہذا میں لمبا وقت نہ لیتے ہوئے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. ہم میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, بس اتنا جانتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے, میرے ابو کا نام یہ ہے, میرا سرنیم یہ ہے, میں فلانی بستی کا رہنے والا ہوں, میرا فلانا تعلقہ اور فلانا ضلع ہے, میں فلانے اسٹیٹ کا ہوں. وہ اتنا جانتا ہے. نہیں, اپنے آپ کو پہچانو. اپنے آپ کو انسان کیسے پہچان سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر میرے خالق اور مالک نے کون کون سی صلاحیتیں چھپائی ہوئی ہے. اگر اس صلاحیت کو, اس طاقت کو, اس چیز کو میں باہر لے آیا تو دنیا کے ایک ایک انسان کو میں کتنا کام آ سکتا ہوں. ہمارے لیے اس کے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے بڑے نمونے ہیں کہ وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے, ایک بڑے نیتا بھی تھے, ایک بڑے مصلح بھی تھے, ایک امت کے پر غم کھانے والے بھی تھے, امت کو سنبھالنے والے بھی تھے, اور امت کو لے کر 1400 سال تک کے لیے ایسا راستہ ہموار کر دیا کہ 1400 سال کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت اگر دوڑتی رہی تو ان کے لیے راستہ صاف اور ہموار ہے. وہ ان کے اندر کی چیز باہر لے آئے تو قیامت تک اس پرتھوی کا جب نشت ہوگا وہاں تک جو انسان آئے گا, ہر ایک انسان کے لیے, نہ کہ صرف مسلمان بلکہ ہندو کے لیے, عیسائی کے لیے, یہودی کے لیے, نصرانی کے لیے, مجوسی کے لیے, زمین پر جینے والی تمام قوم کے لیے وہ راستہ کھول دیا کہ وہ اس پرتھوی کے نشت ہونے تک اگر وہ دوڑنا چاہے تو دوڑتا رہے گا. وہ آئیڈیل, وہ نمونہ تو ہمارے پاس ہے. ہمیں اپنے دل کے اندر سے ان چیزوں کو باہر لانا ہے کہ جن کے ذریعے دنیا پر, زمین پر بسنے والے انسان کا ہم بازو, ہم سہارا, ان کا مددگار, ان کا غمخوار ہم لوگ بن جائے. اسی لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں. ان چیزوں کو اندر سے کھنگالو, نکالو باہر کہ مجھ میں ایک ڈاکٹر بننے کی, مجھ میں ایک انجینئر بننے کی, مجھ میں ایک پروفیسر بننے کی, ایک لائر بننے کی, اور دنیا کی جو جو چیز ہمارے ملک کو ضرورت ہے, دنیا کے انسانوں کو ضرورت, وہ ساری چیز مجھ میں چھپی ہوئی ہے. میں ان چیزوں کو اپنا کر ایک ایسا انسان بن سکتا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کام آ سکتا ہوں. بچوں آپ میں وہ صلاحیت رکھی ہے. اگر وہ صلاحیت نہ ہوتی تو 10 منٹ کا, 8 منٹ کا, 2 منٹ کا, 4 منٹ کے
جتنے پیرامید کیے، جتنے الفاظ آپ نے استعمال کیے، وہ آپ ہرگز نہ کر سکتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر اور آپ کے اوپر جو آپ کے شکشکوں کی، آپ کے اساتذہ کی ٹیم ہے، ان میں طاقت ہے اور آپ میں طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اب دونوں پارٹی کو سنبھلنا پڑے گا کہ جو اندر سے نکالنے والے ہیں وہ بھی ذرا مستعد اور طاقتور بن جائے، اور جن کے اندر سے نکالنا ہے، یعنی آپ بچے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی ذرا طاقتور بنا لیں کہ اب ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تباہ کرنے والا؟ نہ، ہمیں تباہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دنیا کو ایک ایسی بنانا ہے کہ جہاں امن و امان ہو، جہاں سکون ہو، جہاں شانتی ہو، جہاں کوئی بیمار نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، سب یکساں ہو اور سب ایک سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ اس طرح دنیا کو بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ اس نہج کے ساتھ آج اس جگہ سے اٹھے، خالق سے بھیک مانگے کہ خالق تو نے اتنا اچھا بنایا، اتنی طاقت دی ہے، اب ہمیں ایسا بنا لے کہ جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو راحت، سکون، چین، امن و امان کا ایک گہوارہ اور ایک بہترین پوری دنیا کو سکون اور شانتی کا پارک بنا دے۔ وہ طاقت تو ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر آپ کا جذبہ صحیح رہا، آپ میں وہ طاقت رہی، وہ قوت رہی، اور رب کے پاس، اللہ کے پاس مانگنے کی طاقت رہی، تو کل کے دن آپ بہت بڑے انسان بن کر اٹھو گے، بہت بڑے انسان بن کر اٹھو گے۔ اور آج دنیا کو ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو مستعد بنائیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے شکشکوں کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ زندگی گزاریے، ان کی صحبت میں، ان کے قریب رہ کر اپنے آپ کو بنانے کی فکر کیجیے۔ اساتذہ اور شکشکوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بلکہ بھیک مانگتا ہوں کہ میرے بچوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ان پر آپ کام کرتے چلے جائیے۔ وہ آپ کو کچھ گرمائیں گے تو صحیح، مگر کل کا وہ دن بھی آنے والا ہے جو آپ کی خوشبو دنیا میں انشاءاللہ بہت جلد لٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک بہتر انسان بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔